نماز کی پابندی ہو رہی ہے. پوری زندگی میں آپ کی صرف 2 نمازیں کرتا ہے. آپ اپنوں کی بارش کرتے ہیں، آپ کی عصر کی نماز قضا. اس کا بڑا آپ کو دکھ محسوس ہوا اور آپ نے افسردگی کا اس پر اظہار کیا. دوسری نماز ہے لیلۃ التعریس. جب آپ ایک سفر سے واپس تشریف لا رہے ہیں. آج تو ہم گاڑیوں پہ سفر کرتے ہیں، ہوائی جہاز پہ، کاروں پہ. آج کل کی تو بسیں بھی کاروں سے زیادہ آرام دہ ہوتی ہیں. پھر بھی تھکاوٹ، نیند کا غلبہ آج کے سفر میں بھی لازم ہے. اور ان کے سفر کس پہ؟ اونٹوں پہ، گھوڑوں پہ، پیدل. اگر 4000 کا لشکر ہے تو آپ اونٹوں کے قدموں کے نیچے سے اڑنے والی روح کا اندازہ کر سکتے ہیں. پھر جہاں آرام کرنا ہے وہاں کوئی ہوٹل ہیں، جگہ ہیں جہاں آپ آرام کر رہے ہیں، غسل خانے ہیں، لیٹرینیں ہیں. جنگل ہی میں بستر بچھے ہیں. اس سفر میں آپ واپس تشریف لا رہے ہیں تو رات کے وقت ایک جگہ پہ آپ نے قیام کیا. ذہن میں آیا کہ تھکے ہوئے، نیند کا غلبہ ہے، رات کا اکثر حصہ بیت گیا ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ سوئے رہیں اور صبح کی نماز قضا ہو. آپ نے فرمایا کون ڈیوٹی دے گا، جاگے گا اور صبح ہمیں جگائے گا؟ حضرت بلال اٹھ کھڑے. یہ بھی بڑی ہمتوں کا کام. اسے کہتے ہیں ایثار، ترجیح. یہ لوگوں میں ہونی چاہیے. یہ نہیں کہ تو کھلو کہ تو کھلو، مجھے بڑی نیند آئی ہے، میں بھی تھکا ہوا ہوں. ایثار کرنا کہ چلو یہ سو جائیں، میری خیر ہے. میں جگاؤں گا، اذان بھی دوں گا، جگاؤں گا کسے؟ حضرت بلال کہتے ہیں کہ سارا لشکر سو گیا. میرے دل میں آیا کہ میں بیٹھا رہوں گا تو نیند مجھ پہ بھی غالب آ جائے گی. میں نے نفل پڑھنے شروع کر. جب صبح صادق ہونے لگی تو میں کجاوے کے ساتھ ٹیک لگا کے مشرق کی طرف منہ کر کے بیٹھ گیا کہ یوں ہی صبح صادق پھوٹے گی تو میں اذان بھی دوں گا، انہیں بھی جگا دوں. اب یہ صبح صادق کا پھوٹنا اور اس لکیر کا نمایاں ہونا یہ اب ہماری سمجھ سے بھی باہر آتا ہے. اب گھڑیاں آ گئی ہیں، وقت آ گئے ہیں اور ان گھڑیوں سے ہم اندازہ لگاتے ہیں کہ یہ سورج کے صبح صادق کا ٹائم ہے، یہ طلوع آفتاب کا ٹائم. طلوع آفتاب سے ایک قانون آپ کو بتا دوں. یہ قانون پکا لو. یہ میرے حدیث کے استاد شیخ الحدیث حضرت مولانا قاضی شمس الدین رحمۃ اللہ دارالعلوم دیوبند میں مدرس رہے اور دارالعلوم دیوبند کا جو پچھلا شیخ الحدیث
میں بیٹھا تھا کہ مجھ پر بھی نیند کا غصہ ہو، میں بھی سو، اب سارے سوئے ہوئے، کائنات کا آقا بھی سویا ہوا اور وہ لوگ بھی سوئے ہوئے کہ چشمے فلک نے ایسے لوگ نہ کبھی پہلے دیکھے تھے نہ قیامت کی صبح تک دیکھ سکتے۔ یہ ذہن میں رکھیے تھوڑا سا، اولیاء اللہ، اللہ کے نیک بندے، بزرگ ولایت کا آج کل ہمارے ہاں جو معیار ہے وہ بڑا عجیب ہے، چاہے نماز نہ پڑھے، روزہ نہ رکھے، بھنگ پیے، چرس پیے، لیٹ رکھے، چہرے پہ داڑھی ہو نہ ہو، سنت کے مطابق ہو نہ ہو، یہ ولی ہے، ولی ہے، بزرگوں کی اولاد ہے۔ اور قرآن میں اللہ نے کہا کہ ہر مومن اللہ کا ولی ہے، اللہ ولی المومنین، اللہ ہر مومن کا دوست ہے۔ ولی کا مطلب کیا ہے؟ دوست۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، سنو اللہ کے جو دوست ہیں، اولیاء اللہ، ان پر کوئی خوف بھی نہیں آنے والے حالات کا، ولا هم یحزنون، اور انہیں کوئی غم بھی نہیں جو وہ چھوڑ کے آئے ہیں پیچھے کا، پچھلی زندگی کا غم کوئی نہیں، آنے والی زندگی کا خوف۔ اللہ نے اسے وعدہ کر رکھا ہے کہ ہم نے تو جنت تیار کی ہے تمہارے لیے۔ یہ بڑی خیر پڑھی جاتی ہے، جناب کان پہ ہاتھ رکھے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم، فٹ کن پہ کی جاتی ہے؟ ان من کے والوں پر، گٹھلیاں پہنے ہوئے ہیں، من کے ڈالے ہوئے ہیں، بھنگ پیتے ہیں، چرس پیتے ہیں، گیرو رنگ کے کپڑے پہن لیے، گلے میں پٹکے ڈال، بھنگڑے ڈال لیے، دھمال۔ جس جگہ پہ اللہ نے کہا نا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، آگے بڑھو ذرا، لیکن اگلا حصہ جو ہے نا آیت کا، اس کے ساتھ تمہیں سرکار بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ آگے کہتے ہیں کون ہے اولیاء اللہ؟
رئیس المفسرین مولانا حسین علی، ہمیں تانا دیا جاتا ہے سارے ولی سے سارے کون نے جو بندیاں کون کی ہیں، تمہارے پاس کون سے ولی ہیں یار؟ ابھی لوگوں کی دولت، لوگوں کی عورت، لوگوں کی عزتیں لوٹنے والے یہ ولی ہوتے ہیں، لوگوں کی جیبوں پہ نظر رکھنے والے، لوگوں کے نظرانوں میں پالنے والے. اور ولی دیکھنا ہو تو وہاں بچا کے مولانا حسین علی کو دیکھو. اپنی زمین میں خود ہل چلاتا ہے، خود زمینوں کو پانی دیتا ہے، خود گندم کاٹتا ہے، خود گاتا ہے، خود بوریوں میں بند کرتا ہے، گھر لا کے گھر والوں کو کہتا ہے چکی میں آٹا پیس پیس کے طالب علموں کو کھلا دو. یہ ہوتے ہیں ولی. میرا یہ موضوع نہیں ہے، میں پتہ نہیں اس طرف کیوں نکل آیا، اشارہ کرتا ہوں، پتہ نہیں آپ سمجھیں گے کہ نہیں سمجھیں گے. ولی یہ ہوتا ہے ابو ہریرہ بھوکا آئے نا تو وہ اپنے گھر بندہ بھیجتا ہے، میرے مرید کو بھوک لگی ہے، کوئی شے ہے بھیجو. یہ ہے ولایت، اسے مرشد کہتے ہیں. یہ سب چکر ہے، نکلو اس چکر سے یاد. پہلے یہ پیری مریدی کا چکر تھا ان میں، اب آگے علم میں. سارے بھی سمجھے اب یہ سوکھا کام ہے. لوگ گھٹنے چھوتے ہیں، لوگ ہاتھ چومتے ہیں، انہوں کو وظیفہ دسو، یہ وظیفہ پڑھو 35 کروڑ تیرے اعمال میں درج، چل یہ وظیفہ پڑھو اتنے کروڑ تیرے اعمال میں درج. اسے یہ نہیں بتاؤ گے کہ پورا بولو، اسے یہ نہیں بتاؤ گے کہ سود کھانا چھوڑ دو، رشوت کا کاروبار کرو اور وظیفے پڑھ کے نیکیاں اکٹھے کرتے رہو. آج چکر ہے سارا دولت کا، پیسے کا، عزت کا، جاہ کا. لوگ عزت کریں حضرت جی حضرت جی. اب دیوبندیوں نے بھی یہ راستہ اختیار کر لیا ہے، آؤ جی بیعت کرو ساتھی جی. میں ایک ایسے پیر کو جانتا ہوں، اب رہا تو اس دنیا میں نہیں ہے، دیوبندی تھا. دیوبندی پہلے خطیب تھا، پھر سمجھا میں خطابت کی پیا اختیار کرو، پھر پیری کی طرف آئے تو ہم تقریر کرتے ہیں، جہاں ہم جائیں تو بیان کرتے ہیں، تو لوگ بیان کے بعد ہمارے ساتھ مسابقہ ہمیں ملنے کے لیے آتے. تو سامعین میں جو بندہ ان کے ہاتھ ملتا نا وہ کہتے ہیں تیری بیعت ہو گئی، وہ سلام دینا ہے، وہ سلام دینے آئے، یہ کہتے ہیں تیری بیعت ہو گئی. کیوں بھائی پڑھے لکھے لوگوں؟ اسلام میں صرف 3 بیعتیں ہیں. اسلام کی بیعت ایک، بندہ آئے کلمہ پڑھے میرے نبی کے ہاتھ پر ایمان کی کیا کرے. بیعت جہاد، جب امیر المومنین جہاد کا حکم دے اور مجاہدین اپنے امیر کی ہاتھ خون کی بیعت کرے. دوسری بیعت، تیسری ہے بیعت خلافت. جب حضرت ابوبکر خلیفہ بنے، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت حسن، حضرت معاویہ، جب کوئی امیر المومنین بنے تو لوگ اس کے ہاتھ پر خلافت کی کیا کریں. چوتھی کوئی بیعت نہیں شریعت ہے، ورنہ ہمیں قرون اولیٰ سے اس کا کوئی ثبوت دو. صحابہ میں کوئی ثبوت پیش کرو، تابعین میں پیش کرو، ائمہ مجتہدین میں پیش کرو، حنفی، مالکی، شافعی پیش کرو کہ فلاں بزرگ نے کہا میں پینا میرے ہاتھ سے بیعت کرو. کچھ بھی نہیں. یہ سب اجمی ہیں، اجمی. یہ ہمارے ہاں ہیں. پیری مریدی کا ایک چکر ہے، پھر وہ پیر صاحب کہتے ہیں جو
اس کے تو دادا سے گدی چلی آ رہی ہے، لاکھوں مرید ہیں ان کی، لیکن اس نے کہا ان کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، اللہ اللہ کرو اپنے گھر میں، اگر آپ میرے تجزیے پر اعتماد کریں جو میرا تجزیہ ہے، آپ اختلاف بھی کر سکتے ہیں، آپ کو اختلاف کرنے کا حق حاصل ہے کہ نہیں تیرا یہ تجزیہ ٹھیک نہیں، آپ اختلاف کر سکتے ہیں، کوئی کفر نہیں ہے اختلاف کرنا میرے ساتھ۔ میرا تجزیہ یہ ہے کہ آج کے دور میں جو آدمی فرائض پورے کرتا ہے، تہجد نہیں، نوافل نہیں، تسبیح روزہ نہیں، ذکر و اذکار نہیں، رات اقدام پہ کھڑے ہو کے جاگنا نہیں، صرف فرائض، 5 وقت کی نماز، رمضان کے روزے، زکوٰۃ فرض ہو جائے تو زکوٰۃ کی ادائیگی۔ آج کے دور میں جو شخص فرائض پورے کرتا ہے اور حقوق العباد میں کوتاہی نہیں کرتا، وہ اللہ کا ولی ہے، وہ ولی اللہ ہے۔ اسی کو کہا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ پھر اولیاء اللہ کا ذکر کیسے کیا؟ الذین آمنوا وکانوا یتقون، ایمان لے آئے اور تقویٰ، اللہ سے ڈرتے رہے، اللہ کی نافرمانیوں سے بچ گئے۔ تو وہ جو سو گئے تھے اس میدان میں، وہ کون تھے؟ یہ جنہیں آپ علی مانتے ہیں نا، ساری دھرتی ان جیسے لوگوں سے بھر جائے، حضرت بلال کے قدموں کو بھی ہاتھ نہیں لگا۔ رضی اللہ عنہ صحابی ہیں، انہوں نے میرے نبی کے چہرے پر عنوان کو دیکھا ہے، ان کی آنکھیں بڑی خوش نصیب آنکھیں، بڑی خوش نصیب آنکھیں۔ یہ جو نبی پاک سے منسوب چیزیں ہیں، نبی پاک کی پگڑی ہے، لاٹھی ہے، منسوب کا لفظ کیا بتا رہا ہے؟ نہیں، ان کی طرف کیا ہے؟ وہ ساری منسوب ہے، کچھ شاہی مسجدیں پڑھی ہیں، کچھ ترکی میں پڑھی ہیں، کچھ کہاں پڑھی ہیں، کوئی بال مبارک ہے جی، نبی پاک کا بال مبارک ہے جی، ایک شیشے میں بند کیے ہوئے، یہ کشمیر میں، مقبوضہ کشمیر میں، آؤ جی آپ کے بال مبارک کی زیارت کرنا، وہ دنیا ٹوٹ پڑی، رحمت کائنات کا بال مبارک ہے، یقین ہے انہیں کا ہے؟ نہیں جی یقین نہیں، منسوب ہے، کیوں جا رہے ہو؟ اور جی منسوب ہی صحیح، آنکھیں ٹھنڈی کریں گے، تو میرے نبی کے منسوب بال مبارک کو دیکھے تو تیری آنکھیں ٹھنڈی ہوتی ہیں۔ یہ صحابہ نے میرے نبی کے چہرے کو بار بار دیکھا ہوگا، ان کی اہمیت ہی تمہیں سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ کتنے عظیم لوگ تھے، کتنے خوش نصیب لوگ تھے، کتنے خوش قسمت لوگ تھے۔ شعر و شاعری کے ساتھ میرا شغف نہیں ہے، اب بھی وہ شاعر زندہ ہے، لاہور میں ہے، کوئی اتنا دیندار بھی نہیں ہے، اس نے ایک نعت کہی، اس نعت کا مفہوم میرے ذہن میں ہے، وہ کہتا ہے کاش ہم وہ ٹاکیاں ہوتے کہ جب مشرکین نبی پاک پہ پتھر برساتے تھے اور آپ کے سر مبارک سے خون بہنے لگتا تھا، تو ہم وہ ٹاکیاں ہوتے جو آپ کے زخم پہ لگ جاتے۔ کاش ہم وہ پتھر ہوتے جس کے اوپر رحمت کائنات اپنے پاؤں مبارک رکھ دیتے تھے، کاش ہم وہ پتھر ہوتے، کاش ہم وہ ٹاکیاں ہوتے۔ آج تمنا
کرتے ہو؟ اور اس ابو بکر، عمر، عثمان، علی، معاویہ پہ تبرہ کرتے پھرتے ہو، جو نبی پاک کو دیکھتے بھی تھے، مسافر بھی کرتے تھے، معانقے بھی کرتے تھے، سواری میں پیچھے بیٹھا بھی کرتے تھے۔ انبیاء کے بعد سب سے اعلیٰ لوگ، چشمے فلک میں ایسے لوگ کبھی نہیں دیکھے۔ وہ اس میدان میں سوئے ہوئے ہیں، خود کائنات کا خالق، اس میدان میں سب سوئے ہوئے ہیں، سب سوئے ہوئے ہیں، سب سوئے ہوئے ہیں۔ حتی طلعت الشمس، کیا چڑھ گیا؟ اسے بولو یار، حتی طلعت الشمس۔ بندیالوی قصہ بیان نہیں کر رہا ہے، حکایت نہیں ہے، حدیث سے پڑھ رہا ہوں، حدیث سے۔ سورج طلوع ہو گیا، اس کی کرنیں، اس کی تپش ان پہ لگی، سب سے پہلے کائنات کے تاجدار کی آنکھ کھلی۔ سب سے پہلے آپ جاگے دیکھا سورج چڑھا ہوا ہے، حالانکہ بلال تو کتنے رہ گیا؟ کہاں بلال کی آنکھیں ملتے ہوئے اٹھ کھڑے، کہنے لگے یا رسول اللہ، ناراض نہ ہو، اس رب نے آپ کو سلا دیا تھا، اسی رب نے مجھے بھی سلا دیا۔ اور کوئی سمجھے بھی ہوگا، یہاں لوگوں نے مسئلے پڑھائے ہیں لوگوں کو، قبر پہ جاؤ نا، وہ مردہ دیکھ رہا ہوتا ہے، وہ پہچان رہا ہوتا ہے، وہ سلام سن رہا ہوتا ہے، وہ بیت سے آنے والوں کی باتیں سن رہا ہوتا ہے۔ ہم یہاں سے نبی پاک کو پکارے نا تو نبی پاک ہماری گفتگو کو سنتے ہیں، حاضر ہیں، ناظر ہیں، دیکھتے ہیں۔ یہاں فوت نہیں ہوئے، صرف سوئے ہیں۔ سورج چڑھ گیا، میدان میں سوئے ہوئے کسی صحابی کو اور ان کے مرشد کو سورج کے چڑھنے کا پتہ نہ چلا، نہ چلا۔ بدیالوی کہتا ہے اگر سوئے ہوئے کو پتہ کوئی نہیں تو موئے ہوئے بھی پتہ کوئی نہیں۔ یہ سب تم نے کھڑی ہیں باتیں، یہ سب تم نے کھڑی ہیں باتیں۔ ہم جاتے ہیں وہ کہتے ہیں، کئی تو علماء اتنے ظریف الطبع ہیں، میں ظریف الطبع کا لفظ میں نے بول دیا ہے، اسے آپ اپنی زبان میں کہتے ہیں مزاحیہ، عربی میں کیا کہیں گے؟ ظریف الطبع۔ کئی علماء تو اتنے ظریف الطبع ہیں کہ وہ بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں قبرستان جایا کرو نا تو سر کی طرف سے نہ جایا کرو، پاؤں کی طرف سے آیا کرو، تم سر کی طرف سے جاؤ گے نا تو مردے کو دیکھنے میں تکلیف ہو جائے گی۔ کیا بات ہے تمہاری! تم نے یہ عقیدہ کرا کہ وہ ہمارے حالات کو جانتی ہیں، انہیں سب کچھ پتہ چلتا ہے، ہم قبر منور میں جائیں پتہ چلتا
بولتے رہتے ہو ممبر پہ. فلاں بزرگ ایک قبر پہ گئے, فاتحہ پڑھنے لگی تو نیچے سے آواز آئی, جا جا کسی مردے پہ جا کے پڑھ. آگے سے لوگ کہتے سبحان اللہ, اندر سے آواز آئی کسی مردے پہ جا کے پڑھ, ہم تو زندہ ہیں. اور نوجوانوں, کوئی نئے لوگ آئے ہو تو بولو, مردے زمین کے اوپر ہوتے ہیں کہ نیچے ہوتے ہیں؟ اور زندے اوپر نہیں, زندے بھی نیچے. تمہیں اتنی بات آج تک سمجھ نہیں آئی, جو زندہ ہوتے ہیں وہ زمین کے اوپر ہوتے ہیں, اور جو زمین کے اندر ہوتا ہے زندہ کیسے ہو گیا؟ وہاں زندگی کا کیا تصور ہے؟ یہ تم نے کس سے بنایا؟ کہانیاں بنائی, حکایتیں, کچا کھا واقعہ. رضینا قسمت الجبار فینا, لنا علم وللجہال مالو. ہم اللہ کی تقسیم پر 100% راضی ہیں. تمہاری قسمت پہ رب نے واقعہ قصے کہانیاں لکھ دی ہیں, اور ہماری قسمت پہ رب نے قرآن لکھ دیا ہے. اب رب کی تقسیم پر راضی. یہ کہتے ہیں اور کہانیاں بیان کر کے لوگوں کے عقیدے برباد کرتے رہتے ہو. امیر شریعت سید اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا تھا, شاہ جی مردے سوتے ہیں؟ شاہ جی نے فرمایا میں تو ساری زندگی زندوں کو سناتا رہا, اتنا نہیں سنے گا, اتنا نہیں سنے گا. تو مردوں کی بات کرتا ہے. دیوبند کے عالم تھے مولانا عامر عثمانی, چلے گئے اللہ کے پاس. ان کا ایک رسالہ نکلتا تھا تجلی, میں نے اس کو بہت پڑھا اس رسالے کو. ان سے کسی نے پوچھا فتویٰ مردے سوتے ہیں؟ تو بڑے زبردست جواب دیا کرتے تھے. فرمانے لگے تو ہم کنہ نال کوئی کم پہ گیا, کیا کرتے ہو سنا کے؟ اور اشارہ کروں گا, کتنے لوگ اس اشارے کو سمجھتے ہیں. وہ کہتے ہیں, کیونکہ میں کسی مسلک کا نام ہی نہ لیتا, وہ کہتے ہیں سنتے بھی ہیں دیتے بھی ہیں, سنتے بھی ہیں کرتے بھی ہیں, سنتے بھی ہیں رب سے منوا بھی دیتے ہیں, اور ہمارے یہ کہتے ہیں کرتے کراتے کچھ نہیں سنتے. انہوں کو پوچھو تسی سنا کے کی لیا, انہوں نے کچھ لیا, تم نے کیا لیا؟ ہم جائے تو وہ سنتے ہیں, جواب دیتے ہیں. سورت روم میں, سورت فاطر میں, سورت نمل میں, 3 جگہوں پہ قرآن میں اللہ نے کہا اِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى. الموتى کسے کہتے ہیں؟ لا تسمعو. میرے پیغمبر تم ہی, یا جملہ کہنا چاہتا ہوں, میرے پیغمبر آپ بھی مردوں کو نہیں سنا سکتے, آپ بھی جنہوں کا کام ہی سنا رہے ہیں, جن کا کام ہی سنانا ہے, آپ بھی ان کو نہیں سنا سکتے. پھر اس پہ تعبیر کرتے ہیں, اس کو خراب پہ چڑھاتے رہتے ہیں, اور یہاں تو لفظ ہے سنا نہیں سکتے, یہاں
اللہ سے کام بھی لینا چاہیے۔ قرآن نے یہ فیصلہ کیا 3 جگہوں پہ، وما انت بمسمع من فی القبور، میرے پیغمبر کو قبروں میں پڑے ہوں کو نہیں سنا سکتا۔ پڑھو قرآن، سورۃ فاتر پڑھو، میرے پیغمبر کو قبر میں پڑے ہوں کو نہیں سنا سکتا، میرے پیغمبر عام مردوں کو نہیں سنا سکتے، اور اگر کوئی ضد کرے کہ
اگر روح واپس آ گئی ہے، جیسے تم کہتے ہو روح واپس آتی ہے، ہم کہتے ہیں قیامت کے دن آئے گی۔ قیامت کا دن وہ ہوگا جب روحیں جسموں سے ملائی جائیں گی۔ تم کہتے ہو نہیں واپس آئی کسی قبر میں، تو میں نے کہا اگر روح واپس آئی ہے تو پھر انہیں پکڑنا بھی چاہیے، پھر انہیں چلنا بھی چاہیے، پھر انہیں چکھنا بھی چاہیے، پھر انہیں سونگنا بھی چاہیے، پھر انہیں دیکھنا بھی چاہیے، پھر انہیں سننا بھی چاہیے۔ تم کہتے ہو چلتے تو نہیں، سنتے نہیں، کھاتے نہیں، یہ روح کتنے بڑھ گئی ہے؟ اگر جسم میں آئی ہے تو پھر باقی اعضاء کام کیوں نہیں کر رہے؟ باقی اعضاء کام کیوں نہیں کر رہے؟ صرف کان کام کر رہے ہیں۔ قرآن نے یہ فیصلہ کیا 3 جگہوں میں بڑے واضح الفاظ میں، اِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَىٰ، کہ میرے پیغمبر تو مردوں کو سنا نہیں سکتے۔ میں نے کہا کہ جمعے کا ٹائم بھی ہوتا ہے، بڑا قلیل ہوتا ہے، پھر آج کچھ موسم بھی خراب ہے، اس کے بھی اثرات ہیں۔ درس قرآن انشاءاللہ مغرب کے بعد ہوگا، موسم چاہے کیسا بھی ہو، لیکن درس کا ناکہ نہیں۔ لیکن آج درس میں نے ایک سفر پہ جانا ہے، مجبوری تھی، اور میرے چھوٹے بھائی مولانا قاری اسمت اللہ سے انشاءاللہ وہ درس دیں۔ تو آپ قرآن سننا چاہتے ہیں یا بدیال؟ قرآن، شاباش، شخصیت کا قرآن، محبت آپ کو کس سے ہے؟ قرآن، اس کی وجہ سے پھر میرے ساتھ